یہ حکومتیں پاکستان کی کسی بھی پارٹی کی ہوں، میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں، کسی بھی پارٹی کی ہوں، چاہے وہ مارشل لا ہو، چاہے وہ جمہوریت ہو، ہماری گورننس دنیا کی خراب ترین گورننسوں میں سے ہو گئی. پی آئی اے 90 ارب روپے کا نقصان کرتی ہے، پی ایس او کو پیٹرول کا پیسہ نہیں دیتی ہے، کبھی بھی سول ایویشن کو اپنے ٹیکس نہیں دیتی ہے، اور جو ایکسائز ٹیکس جمع کر رہی ہوتی ہے وہ بھی ایکسائز ٹیکس نہیں دے رہی ہوتی ہے. لیکن وہ اسٹیل مل کو بیچے تو صحیح نا، اس کے لینڈ کو بیچ دیں. میں آپ کو بتاؤں 19,000 ایکڑ لینڈ تھا، وہ ادھر ادھر کچھ چلا گیا، کچھ اللیگل آکیوپائی ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، اب 8,500 ایکڑ رہ گیا ہے. پاکستان میں جو بچے اسکول پڑھتے ہیں 1,000 ارب روپیہ خرچ کرتی ہے ہماری صوبوں کی حکومت، 1,000 ارب روپیہ، مگر صرف آدھے بچے اسکول جاتے ہیں جو اسکول جا سکتے ہیں. آدھے بچے جو اسکول جاتے ہیں وہ اسکول ہی نہیں جا سکتے. بلوچستان کی حکومت جو ہے وہ ایوریج پہ 60,000 روپیہ خرچ کرتی ہے ایک بچے کے اوپر، 5,000 روپے مہینے کا خرچ کر رہی ہے، جو کہ سستی پرائیویٹ اسکول کی فیسوں سے 4 گنا زیادہ ہے. سندھ اور کے پی جو ہے وہ 38 اور 40,000 روپے خرچ کرتے ہیں. پنجاب 31,000 روپے خرچ کرتی ہے. اور میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ کم از کم سندھ کے اندر میں آپ کو یہ گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ ایجوکیشن منسٹری کا مقصد بالکل یہ نہیں ہے کہ وہ بچوں کو تعلیم دے، ان کا مقصد صرف ٹیچروں کو نوکری دینا ہے. اور یہ بھی میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آدھے ٹیچرز جو ہیں وہ کم از کم فیل ہو جائیں گے. اگر آپ سائنس کا ٹیسٹ لیں تو میٹرک کا سائنس کا ٹیسٹ آدھے سائنس کے ٹیچر فیل ہو جائیں گے. ہائرنگ میرٹ پہ ہوتی ہے، لیکن ایوریج پاکستانی بچہ ہر صوبے میں فیل ہو رہا ہے. ٹیلنٹ کو وہی نہیں کیا نا. یہاں پہ تو ہم آدھے بچوں کو تو تعلیم ہی نہیں دی ہے، اور جن کو تعلیم دے رہے ہیں ان کو آپ ایک دم، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت ہی نامناسب، غیر مناسب تعلیم دے رہے ہیں. یہ میں بہت کثرت نفسی سے استعمال کر رہا ہوں ورڈ، لیکن مطلب آپ اس کو تو لیکن ہم یہاں پہ ایسے کیوں پہنچے ہیں، یہ ہم کو ذرا سا سوچنا پڑے گا کہ پاکستان یہاں پہ کیوں پہنچا ہے. تو اس کی گزارش یہ ہے کہ جب یہ وار آن ٹیرر ہوئی نا مشرف صاحب کے زمانے میں 2001 کے بعد جو شروع ہوئی ہے، 9/11 کے بعد جو شروع ہوئی، تو اس وار آن ٹیرر کے بعد بہت سارے مغربی ممالک نے ہمارا قرض تو کم کر دیا تھا، ہمارا ری اسکیجولنگ کر دی، ہمارے قرض معاف کر دیے، بائیلیٹرل لونز. لیکن ایک تو وہ ٹیررزم کا چکر آ گیا پاکستان میں، تو وہاں یہاں پہ فارنرز آنا ہی چھوڑ دیا، تو ہمارا ایکسپورٹ جو ہے وہ بڑھ ہی نہیں پائے گا. اور آپ خود سوچیں کہ جس ملک کے اندر اگر کوئی فارنر نہیں آئے گا، اس ملک سے ایکسپورٹ کرنا یا فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لانا کتنا مشکل ہے. So this is one reason why our exports are not high, but there are also many other reasons. لیکن ہوا یہ کہ ہم نے ہر سال اپنے چادر دیکھ کے پیر نہیں پھیلائی، اور ہر سال ہم قرض لیتے رہے. وہ غالب کا ایک شعر ہے نا کہ قرض کی پیتے تھے میں اور سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ایک دن فاقہ مستی ہماری. تو یہ ہم کرتے رہے کہ ہم ہر سال قرض لیتے رہے، اور قرض لیتے لیتے اب ہم جو ہے وہ 100 ارب روپیہ، 100 ارب ڈالر کا ہمارے اوپر قرض ہو گیا. اچھا قرض کیوں لیتے ہیں؟ قرض اس لیے لیتے ہیں کہ ہمارا امپورٹ زیادہ ہوتا ہے، ہمارا ایکسپورٹ کم ہوتا ہے. تو وہ جو ڈفرنس ہے، میں فورن ایکسچینج کے قرض کی بات کر رہا ہوں، وہ جو ڈفرنس ہے وہ ہم کو قرض لے کے واپس کرنا پڑتا ہے. اگر آپ چین سے $20 بلین کی چیزیں لیتے ہیں اور اس کو 10 بلین کی دیتے ہیں، اور دنیا بھر سے 60 بلین کی چیزیں لیتے ہیں، لیکن آپ کے پاس 40 یا 50 بلین آتے ہیں، تو 10 بلین آپ کو قرض لینا پڑتا ہے. اب وہ آہستہ آہستہ 10 بلین کر کے اللہ کی مہربانی سے ہم یہاں 100 بلین پہ پہنچ گئے. 100 بلین کا مطلب ہے کہ تقریباً ہر سال جو ہے 5 سال کی سائیکل دیکھیں تو 20-22 ارب ڈالر آپ کو ہر سال واپس کرنے ہیں. لوگ کہتے ہیں اگلے 3 سال میں 20-22 ارب واپس کرنے. دیٹ از ٹرو، ہر سال اگلے 3 سال تک دینے ہیں، لیکن اس سال دینے کے لیے آپ کہیں اور سے ہی قرض دے رہے ہیں، آپ کما تو نہیں رہے. آپ نے ملک اے سے لے کر ملک بی کو دینا ہے، ملک سی سے لے کر ملک ڈی کو دینا ہے، ادارہ ورلڈ بینک سے لے کے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کو دینا ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے لے کر ایشین انفراسٹرکچر کو بینک کو دینا ہے. تو جس کو میمن میں کہتے ہیں کہ ٹوپی اچ گھمائی رہی ہیں اوپر. سو دیکھیں ایک ساتھ ایک آدمی آپ کو غالب کا بھی شعر سنا رہا ہے اور ٹوپی گھمانے کا بھی بات بتا رہا ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے. تو ہم نے ٹوپیاں گھمائی اللہ کی مہربانی سے، تو اور کبھی بھی پیسے نہیں کمائے اور چادر دیکھ کے پیر نہیں پھیلائے. ہر سال بجٹ ڈیفیسٹ بھی کیا ہے، اور ہر سال آپ نے یہ بھی آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی کیا ہے. تو آج یہ آ گئے کہ 100 بلین کا قرض ہو گیا ہے. اب آپ اس سال جو 20 بلین لیں گے قرض واپس کریں گے، وہ بھی آپ کو قرض لے کے دینا پڑے گا. تو 4 سال بعد یہ واپس کرنے پڑیں گے. تو یہ نہیں ہے سوچ کہ 3 سال تک ہم کو صرف 20 بلین واپس کرنے، اب ہم کو پرپیچویٹی میں یہ 20 بلین واپس کرنے. اور کیونکہ اس کے اوپر سود ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ یہ بڑھ رہا ہے. سو اب ہم آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ ڈیٹ ٹریپ میں پھنستے جا رہے ہیں، ایک ڈوبنے کی طرف جا رہے ہیں. تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم کبھی نہ کبھی پیسے کما لیں.
کبھی نہ کبھی اپنی برآمدات جو ہے ایکسپورٹس جو ہیں وہ بڑھا دیں, اور جب ہم ایکسپورٹس بڑھائیں گے تو پھر یہ ہمارے پاس کچھ نیٹ ریونیو ہو جائے گا تو ہم ہو جائے گا. اب یہ جو حال ہم نے پاکستان کا کر دیا ہے 75 سال کے اندر, اس حال کے اندر جو ہے وہ ہم کو آگے بڑھنا بہت مشکل ہو گیا ہے. اب میں نے ایک مضمون لکھا تھا ڈان میں نے لاسٹ ایئر ایک ٹاک بھی دی تھی, ٹیڈ ٹاک, تو اس پہ کافی اس کے بارے میں چرچا ہوا ہے پاکستان میں. جو میں کہتا ہوں کہ اس کو پاکستان کو اسلامی ریاست نہیں کہنا چاہیے, ریاست اشرافیہ کہنا چاہیے, کہ صرف اشرافیہ کے لیے ایلیٹس کی ریاست ہے. اللہ کی مہربانی سے بہت سارے ہمارے میمن بھائی بہن جو ہیں وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک معاشی قوت دی ہے, لیکن اگر آپ ایک منحاصر قوم دیکھیں پاکستان کے اندر, تو پاکستان کی قوم کے اندر صرف 2% بچہ جو ہے وہ او لیول اے لیولز کرتا ہے, اور 98% بچہ جو ہے وہ انٹر کرتا ہے. اور وہ انٹر اسٹریم سے جو بچے آئے ہوئے ہوتے ہیں, 98% بچے انٹر اسٹریم میں ہوتے ہیں, ادھر نہیں کہ ضروری وہ کر لیں. جو 2% بچے آئے ہوئے ہوتے ہیں وہی پاکستان کے, ان کے والدین آج کنٹرول کر رہے ہیں پاکستان کو, آگے چل کے وہ پاکستان کو کنٹرول کریں گے. تو آپ نے تو 2% پہ لمٹ کر دیا ہے. اس کے بعد میں بات کرتا ہوں کہ ایک کالج ہے HSN کالج لاہور کے اندر, جس سے آدھے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کی, ایک وقت ایسا تھا کہ پاکستان کے 17 ججز کے اندر, سپریم کورٹ کے جسٹسز کے اندر 9 جسٹسز جو تھے وہ ایک اسکول سے آئے ہوئے تھے. اس ملک میں 4 لاکھ سے زیادہ اسکول ہیں, اگر ایک اسکول سے 9 جسٹسز آ رہے ہوں تو آپ کو زیادتی نہیں لگتی ہے؟ یہ میرٹ تو پاکستان جو ہے وہ بہت سارے مسائل میں, لیکن ہم اس لیے مسئلے میں ہے کیونکہ ہماری دنیا کی خراب ترین گورننس میں سے ایک گورننس ہے. جتنی حکومت ہے پاکستان کی, چاہے وہ وفاق کی حکومت ہو, چاہے وہ صوبوں کی حکومتیں ہوں, یہ حکومتیں پاکستان کی کسی بھی پارٹی کی ہوں, میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں, کسی بھی پارٹی کی ہوں, چاہے وہ مارشل لا ہو, چاہے وہ جمہوریت ہو, ہماری گورننس دنیا کی خراب ترین گورننسوں میں سے ہو گئی. ہر ملک آگے نکل گیا ہے. ہندوستان جو تھا وہ 1990 کی دہائی میں ہم سے پیچھے ہوتا تھا, آج ہم سے کتنا آگے نکل گیا ہے. بنگلہ دیش ہم سے آگے نکل گیا ہے, کوئی ریسورسز نہیں ہے. یہ اگین ہم یہاں بیٹھے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں انڈیویجول حکومت کے افسران اچھے ہوتے ہیں, انڈیویجول سیاستدان اچھے ہوتے ہیں, سارے لوگ اچھے ہوتے ہیں, لیکن جو ٹوٹل ہے وہ اٹ از لیس دین دا سم آف دا پارٹس. کہ آپ انڈیویجولی اچھے لوگ بیٹھے ہیں لیکن وہ مل کے فیصلہ کرتے ہیں اور امپلیمنٹ کرتے ہیں, کیونکہ ہمارا سسٹم اتنا برا ہے کہ وہ اچھے فیصلے نہیں ہو سکتے اور امپلیمنٹ نہیں ہو سکتے. ایک ایگزامپل میں آپ کو دے دیتا ہوں PIA کی. پاکستان ایئر لائن جو ہے وہ اس سال 90 ارب روپیہ نقصان کرے گی, 90 ارب روپیہ نقصان کرے گی, ٹھیک ہے. 5 ایئر لائنیں پاکستان میں ہیں, 4 ایئر لائنیں پرائیویٹ ہیں, ایئر سیال, ایئر بلو, جنا اور سرین. آپ یہاں سے اسلام آباد جائیں تو تقریباً 1000 روپے کے اندر سب کا فیئر ہوتا ہے. آخری دن لیں گے تو 30-35 ہزار روپے کا ہوگا, تھوڑا سا پہلے لے لیں گے سمجھداری سے تو 13-14 ہزار روپے کا ہوگا, لیکن سب کی سروس بھی ایک جیسی ہے. شاید اس سیال کے اندر کھانا اچھا ملتا ہے, تھوڑا سا فرق ہوتا ہے, ایئر بلو کے جہاز تھوڑے نئے ہوں گے, لیکن سب کا 19-20 کا فرق ہے. اگر آپ کو نام نہیں پتا اور آپ بیٹھے ہو تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کس ایئر لائن میں بیٹھے ہوئے. فرق یہ ہے کہ باقی چاروں ایئر لائن اگر نفع کریں گی تو ہم کو اس میں سے 35% ٹیکس دیں گی, اور وہ ایکسائز ٹیکس دیکھتی ہیں ہر ٹکٹ کے اوپر 2500 روپے, 3000 روپے, اور وہ اپنے پیٹرول کا پیسہ دیتی ہیں. PIA 90 ارب روپے کا نقصان کرتی ہے, PSO کو پیٹرول کا پیسہ نہیں دیتی ہے, کبھی بھی سول ایویشن کو اپنے ٹیکس نہیں دیتی ہے, اور جو ایکسائز ٹیکس جمع کر رہی ہوتی ہے وہ بھی ایکسائز ٹیکس نہیں دے رہی ہوتی ہے. یہ PIA کا حال ہے, لیکن ہم نے ان کو رکھا ہوا ہے. اور یہ 90 ارب میں سے 20-22 ارب روپیہ جو ہے وہی تنخواہ ہے. تو ہمارے لیے تو بہت اچھا ہے کہ ان لوگوں کو بٹھائیں, بولیں کہ یار تم گھر میں بیٹھو, تم کو ہم تنخواہ دے دیں گے, لیکن بھائی تم مطلب ایئر لائن بند کر دو. مطلب ایک میں آپ کو بتا رہا ہوں, یا ایئر لائن کو بیچ دو. اب جب بھی آپ بیچنے کو آئیں گے تو بولیں گے نہیں یہ چوری کر رہا ہے, یہ چوری کر رہا ہے. مطلب اس طرح تو ملک نہیں چلتے. اسٹیل مل جو ہے وہ 8-9 سال سے بند پڑی ہے, ہم بٹھا کے اللہ کی مہربانی سے سب کو تنخواہ دے رہے ہیں, اور وہ دیں. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, کوئی 58 سال کا آدمی جس کی نوکری سے نکال دیا جائے تو اس کو نوکری بہت مشکل ملتی ہے, میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں, تو اس کو آپ دیں, تنخواہ دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن وہ اسٹیل مل کو بیچے تو صحیح نا, اس کے لینڈ کو بیچ دیں. میں آپ کو بتاؤں 19,000 ایکڑ لینڈ تھا, وہ ادھر ادھر کچھ چلا گیا, کچھ انلیگل آکیوپائی ہو گیا, پتہ نہیں کیا ہو گیا, اب 8,500 ایکڑ رہ گیا ہے. 2-2.5 ایکڑ لینڈ زمین چوری ہو گئی ہے. سو یہ پاکستان کا گورننس ہے نا کہ 2-2.5 ایکڑ زمین چوری ہو گئی. اب میں آپ کو 1-2 ایگزامپل اور دوں گا اگر اجازت دیں آپ تو. پاکستان میں
جو بچے اسکول پڑھتے ہیں 1000 ارب روپیہ خرچ کرتی ہے ہماری صوبوں کی حکومت، 1000 ارب روپیہ، مگر صرف آدھے بچے اسکول جاتے ہیں جو اسکول جا سکتے ہیں، آدھے بچے جو اسکول جاتے ہیں وہ اسکول ہی نہیں جا سکتے۔ مطلب 16 سال کی عمر کے بچے، 15 سال کی عمر کے بچے، 14 سال کی عمر کے بچے جو کہ اسکول میں ہونے چاہیے، آدھے بچے اسکول میں نہیں ہیں۔ سو اونلی ہاف آف دا کڈز آر گوئنگ ٹو اسکول۔ اس آدھے بچوں میں سے آدھے جو ہیں، اس کے آدھے یعنی کہ کوارٹر ٹوٹل پاکستانی بچے جو ہیں وہ حکومت کی اسکولوں میں جاتے ہیں، جس کے اوپر آپ 1000 ارب روپیہ خرچ کر رہے ہیں، اور آدھے بچے جو ہیں وہ پرائیویٹ اسکولوں میں جاتے ہیں۔ اور پرائیویٹ اسکول یہ نہیں ہے کہ بیکن ہاؤس یا اچھی مہنگی اسکولوں میں جائیں، وہ اورنگی ٹاؤن وغیرہ کے اندر 1000 روپے کی پرائیویٹ اسکول ہوتی ہے، زیادہ تر بچے ادھر ہی جاتے ہیں۔ لیکن ان بچوں کا اسکور بھی جو ہے یہ حکومت کی اسکول سے اچھا ہوتا ہے۔ بلوچستان کی حکومت جو ہے وہ ایوریج پہ 60,000 روپیہ خرچ کرتی ہے ایک بچے کے اوپر، 5,000 روپے مہینے کا خرچ کر رہی ہے، جو کہ سستی پرائیویٹ اسکول کی فیسوں سے 4 گنا زیادہ ہے۔ سندھ اور کے پی جو ہے وہ 38 اور 40,000 روپے خرچ کرتے ہیں، پنجاب 31,000 روپے خرچ کرتی ہے۔ پرائیویٹ اسکول میں آپ اس بچے کو 12 سے 18,000 میں پڑھا سکتے ہیں، لیکن ٹریجڈی یہ ہے کہ وہ سستی پرائیویٹ اسکول میں بھی اور حکومت کی اسکول میں بھی ایوریج بچہ جو ہے وہ میتھ میں بھی فیل ہو رہا ہے، صرف 27 نمبر آتے ہیں، اور ایوریج بچہ سائنس میں بھی فیل ہو رہا ہے، صرف 31 نمبر آتے ہیں۔ یہ نیشنل سروے کروایا آغا خان نے، جس میں بچوں سے انہوں نے پوچھا، 5ویں کلاس کے بچے کو 5ویں کے حساب سے پوچھا، 8ویں کلاس کے بچے کو 8ویں کے حساب سے پوچھا، ایوریج بچہ میتھ میں بھی فیل ہو رہا ہے، ایوریج بچہ سائنس میں بھی فیل ہو رہا ہے۔ اور میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ کم از کم سندھ کے اندر میں آپ کو یہ گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ ایجوکیشن منسٹری کا مقصد بالکل یہ نہیں ہے کہ وہ بچوں کو تعلیم دے، ان کا مقصد صرف ٹیچروں کو نوکری دینا ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آدھے ٹیچرز جو ہیں وہ کم از کم فیل ہو جائیں گے۔ اگر آپ سائنس کا ٹیسٹ لیں تو میٹرک کا سائنس کا ٹیسٹ آدھے سائنس کے ٹیچر فیل ہو جائیں گے۔ مجھے یقین ہے یونس بھائی جو آپ کہہ رہے ہیں اسی 90% جو چوئے تو، لیکن یہ بات آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ جو منسٹری ہے یہ صرف نوکری دینے کے لیے منسٹری ہے، اپنے جاننے والوں کو، اپنے ووٹرز کو نوکری دینے کے لیے منسٹری ہے۔ بچے پڑھ لیں یا نہ پڑھیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہی بلوچستان میں بھی ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کے پی کے اندر اور پنجاب کے اندر وہ تھوڑا سا میرٹ کا اس میں خیال رکھتے ہیں، بالکل رکھتے ہیں، وداؤٹ اے ڈاؤٹ وہ ہائرنگ میرٹ پہ ہوتی ہے، لیکن ایوریج پاکستانی بچہ ہر صوبے میں فیل ہو رہا ہے۔ تو اگر پوری قوم آپ نکال رہے ہیں جس کے اندر آدھے بچے اسکول میں نہیں جاتے اور آدھے بچے جو اسکول میں جاتے ہیں وہ فیل ہو رہے ہیں، تو آپ کدھر لے کے جائیں گے اپنے ملک کو؟ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ آئی ٹی کا ایکسپورٹ پاکستان سے نہیں ہو رہا، دیکھو ہندوستان 150 بلین کا آئی ٹی کا ایکسپورٹ کرتا ہے، پر پرائم منسٹر صاحب مجھے بولتے تھے یار کچھ کرنی چاہیے اپنے کو پالیسی، 3 سال میں ڈبل ہو جائے ایکسپورٹ، یا 5 سال میں پتہ نہیں 3 گنا ہو جائے۔ لیکن جو بات لوگ نہیں سمجھتے کہ ہندوستان کے اندر پنڈت نہرو نے پہلے 10 سالوں کے اندر ہندوستان بننے کے بعد IITs بنائے، انڈین انسٹیٹیوٹس آف ٹیکنالوجی، بہت اچھے ریسرچ نہیں کرتے لیکن انڈر گریڈ ٹیچنگ کے اندر وہ دنیا کے بہترین یونیورسٹیز ہیں۔ 5 یونیورسٹیز 10 سال میں بنائی اس نے۔ پہلی یونیورسٹی تو ابوالکلام آزاد نے کلکتے میں اس کو اناگریٹ کیا تھا۔ ہم نے ادھر پہلے 10 سالوں میں 7 وزیر اعظم چینج کیے، ہم پتہ نہیں کسی اور اس میں چلے گئے تھے شروع سے ہی۔ تو یہ IITs بنائے، اب آپ نے یہاں پہ IITs نہیں بنائے، آپ یہاں پہ 3 مہینے کا ڈپلومہ دے رہے ہیں، دوراجی کالونی کے اندر 3 مہینے کا ڈپلومہ دے رہے ہیں، سیلانی والے 6 مہینے کا ڈپلومہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے بڑی اچھی بات ہے، لیکن وہ بچہ جو 6 مہینے کا یا 3 مہینے کا ڈپلومہ لے رہا ہے وہ انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی والے بچے سے تھوڑی کمپیٹ کر سکتا ہے۔ تو آپ تو اپنے بچے کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں نا۔ یہ میرا ایمان ہے کہ ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے پاکستان میں، لیکن جب آپ بچوں کو تعلیم نہیں دیتے تو کتنے بچے ہوں گے، کتنی بچیاں ہوں گی جو اس وقت گھر میں ماسی کا کام کر رہی ہیں، جھاڑو پوچھے لگا رہی ہیں، جو آج ڈاکٹر ہونی چاہیے تھی۔ کتنے بچے ہوں گے جو ٹیکسیاں چلا رہے ہیں یا کارپینٹر ہوں گے جو آج سائنٹسٹ ہونے چاہیے تھے۔ ہم نے تو ٹیلنٹ کو وہی نہیں کیا نا۔ یہاں پہ تو ہم آدھے بچوں کو تو تعلیم ہی نہیں دی ہے، اور جن کو تعلیم دے رہے ہیں ان کو آپ ایک دم، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت ہی نامناسب، غیر مناسب تعلیم دے رہے ہیں۔ یہ میں بہت کثرت نفسی سے استعمال کر رہا ہوں ورڈ، لیکن مطلب آپ اس کو تعلیم دے ہی نہیں رہے، اس کو اسکولنگ دے رہے ہیں۔ دیر از نو ایجوکیشن ان پاکستان۔ سو یہاں پر ہم اس ملک کو لے کر آئے کہ جہاں پہ ہم قرض میں بھی ڈوب چکے ہیں، ہم اپنے بچوں کو تعلیم بھی نہیں دے پا رہے، ہم اپنی پاپولیشن گروتھ کو بھی نہیں روک پا رہے، ہم ایک ایلیٹ کیپچر ہو چکا ہے ہمارا ملک جہاں پہ ہم ان کو سبسڈی دے رہے ہیں۔ تو پھر یہی حال ہوگا ملک کا جو اس وقت حال ہے۔
جو اس وقت حال ہے کہ ابھی ہمارے پاس $3 بلین پڑے ہوئے ہیں ٹوٹل اس ملک میں. ہندوستان میں ایک آدمی ہے اڈانی، جس نے کچھ کمپنی کے اندر اوور لیوریج کمپنی تھی یا جو بھی تھا، اس کا پچھلے ایک ہفتے کے اندر $100 بلین کا اسٹاک گر گیا ہے، مگر ابھی بھی وہ دنیا کا 16واں ترین امیر آدمی ہے 100 بلین کے نقصان کے بعد. ہماری پوری اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ $24 بلین کی ہے. 100 بلین کی ایک زمانے میں تھی 2017 میں 53,000 تھا. چلو ڈالر ہم نے آرٹیفیشل رکھا تھا لیکن 105 پہ ڈالر تھا. پھر اس دن اس کو میاں نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کر دیا ایک پیناما کے عجیب سے کیس پہ، پاگل پنے کے کیس پہ. اور ہمارے ادھر میمن چاچا ہی تھے، میمن انکل تھے جو تھے، وہ بڑے خوش تھے، گو نواز گو کے نعرے لگا رہے تھے. آج ان کے 100 بلین 24 بلین ہو گئے. تو یہ میں آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں یہ رکھنا چاہ رہا تھا کہ یہ بات ہے اکنامک ریفارمز کے بارے میں کہ اب ریفارمز کیا کرنے ہیں. اب مجھ سے آخری جو سوال پوچھا تھا وہ ریفارمز کیا کرنے ہیں، اس کا میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا. میرے خیال سے تو 7 چیزیں ہیں جو حکومت کر لے گی تو اچھا ہو جائے گا پاکستان. چیز نمبر 1 پاپولیشن پلاننگ. اگر آپ کے 55 لاکھ لوگ پیدا ہو رہے ہیں تو آپ کہیں پر بھی نہیں بیٹھ سکتے. پاپولیشن پلاننگ نمبر 1. نمبر 2 ایجوکیشن. آپ نے تعلیم دینا ضروری ہے، اچھی تعلیم دینا ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں ساری اسکولیں پرائیویٹائز کر دینی چاہیے اور بچوں کو واؤچر دے دینا چاہیے. ہر غریب بچے کو مینس ٹیسٹڈ کرنے کے بعد $2,000 کا واؤچر دے دینا چاہیے. حکومت $3,500 خرچ کر رہی ہے بچے کے اوپر، اتنے کا واؤچر دے دو، پھر اس کو جدھر بھی اسکول میں پڑھنا ہے پڑھ لے. اور جہاں پہ آپ اسکولوں پرائیویٹ اسکول نہیں ہیں گاؤں وغیرہ کے اندر، وہاں پہ پیرنٹس کو بھلے پڑھے لکھے نہ ہو، پیرنٹس کو اسکول بورڈ پہ ڈال دیں، وہ ٹیچرس کو ہائر کر سکتے ہیں، فائر کر سکتے ہیں، ٹیچر اچھے ہو جائیں گے. ایجوکیشن کے بعد تیسری چیز ہے ہم کو اپنے وی ہیو ٹو لیو ود ان آر مینس، کہ جتنے پیسے ہیں اس حساب سے خرچ کرو. چوتھی چیز ہے کہ لوکل گورنمنٹ کو امپاور کرو، کہ ملیر کا ایک ڈسٹرکٹ اس کے اندر پاور دیں، حکومت ڈائریکٹ اس کو وفاق پیسے دے اور ملیر کے فیصلے ملیر میں ہوں، دادو کے فیصلے دادو میں ہوں، رحیم یار خان کے فیصلے رحیم یار خان میں ہوں. یہ جو صوبوں کے اندر اجارہ داری ہو گئی ہے یہ ختم کرو. اس کے بعد 5ویں چیز جو ہے وہ ایگریکلچر ہے کہ ایگریکلچر ریفارمز لے کر آؤ. چھٹی چیز جو ہے وہ پرائیویٹائزیشن ہے کہ آپ نے پرائیویٹائزیشن کرنی ہے. اور 7ویں چیز جو ہے وہ آپ نے ایک پاکستان میں پالیسی ریجیم ہوتا ہے امپورٹ پروٹیکشن ہم کرتے ہیں، امپورٹ سبسٹیٹیوشن جس میں ہم امپورٹرز کو بڑے بڑے لوگوں کو پروٹیکشن دیتے ہیں، اس سے ہمارا ایکسپورٹ کم ہو رہا ہے تو ہم کو وہ ختم کر کے اپنا ایکسپورٹ بڑھانا ہوگا. یہ 7 چیزیں کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ تو ہمارا ملک آگے بڑھ سکتا ہے. لیکن اگر ہم اسی طرح کھوئے رہے، اسی طرح گندی ترین گورننس، بری ترین گورننس کرتے رہے تو افغانستان رہ گیا بس ہم سے پیچھے، باقی تو تمام ملک آگے نکل گیا. تو یہ اب ہمارے لیے سوچنا ہے. بہت شکریہ آپ تمام خواتین و حضرات.